اب ہے آیت نمبر 143 سورہ بقرہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَاقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور وَكَذَلِكَ ایسا ہی ہے کہ اللہ نے بنایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ تو اللہ نے تم کو بنایا. اللہ کہتا ہے کہ نہ جب آتا ہے تو اللہ ہے خود اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو بنایا. تو اب اللہ کہتا ہے اور اسی طرح ہم نے تم کو بنایا امتن یعنی ایک امت یعنی ایک نیشن وسطا یعنی ہم لوگ یہ نہیں بولیں گے ہمارے لیے کہ ہم اسلام ایک قوم ہے. ہم قوم نہیں، ہم امت ہے. تو امتوں وسطا اور وسطا کا مطلب ہے جو بالکل بیلنسڈ ہو. وسط درمیان بیچ میں بہت ہی یعنی بیلنسڈ ورڈ جو آیا وہ عدل کے ساتھ آتا ہے کہ نہ ادھر جھکاؤ نہ ادھر جھکاؤ یعنی بالکل بیچ میں درمیان میں. جیسے کہ عصر کی نماز جو ہے وہ بھی صلاۃ الوسطیٰ ہے کیونکہ وہ دو نمازیں ادھر اور دو نمازیں ادھر اور بیچ میں سورہ اپنا عصر کی نماز صلاۃ العصر تو وہ بھی بیلنسڈ بالکل. تو اس طرح سے اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو بنایا ہے امت وسطا جو بالکل بیلنسڈ ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم بن جاؤ گواہ لوگوں پر. یہ لوگ جو ہیں یہ بہت سارے لوگ ہیں، رہتی دنیا تک ختم ہونے تک جو بھی لوگ آنے والے ہیں یہ سب آ گئے اس میں. تو نیشنز اینڈ نیشنز اینڈ نیشنز تو ان سب کے اوپر تم گواہ بنو. اللہ نے اس لیے ہم کو امت وسطا بنایا کہ تم ان کے اوپر گواہ بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول جو ہیں وہ تم پر گواہ بنیں گے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ کام کرے گی، آگے پہنچائے گی سب کچھ، قرآن بھی اور حدیث بھی. اور وہ جو اپنا کام کرے گی امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکنا، بھلائی کی طرف بلانا، یہ سب کچھ جب وہ کرے گی امت تو اس کے اوپر اس امت کے اوپر یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ آنے والی نسل کے اوپر گواہ بنیں گے اور رسول جو ہیں وہ ان پر گواہ بنیں گے یعنی جنہوں نے مطلب پیغام کو پہنچایا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور ہم نے وما جعلنا ہم نے بنایا قبلہ جس پر کہ تم تھے التی کنت علیہا الا سوائے یعنی کہ لنعلم تاکہ جان لے ہم اللہ نے کہا تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کر رہا ہے.
فالو کر رہا ہے تاکہ پتہ چل جائے، کیونکہ لوگ سارے کے سارے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں یہودی اور کرسچن بھی ہیں جو اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے بھی ان کو مانا، تو اللہ نے کہا کہ اب اللہ کو دیکھنا ہے کہ کون ہے جس نے رسول کو مانا ہے، یعنی فالو کیا ہے۔ تو جب آزمائش آئے گی تبھی تو پتہ چلے گا نا۔ ابھی سیدھے سیدھے چل رہے ہیں تو سب اچھا چلیں گے، لیکن جیسی آزمائش آئی کہ بہت سارے اندر سے لڑک گئے، پلٹ گئے، چلے گئے، تو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں تھا۔ تو اللہ کہتا ہے یہاں پر کہ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن ينقلب یعنی جو پلٹ گیا، علی عاقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل پر۔ جیسے بندہ جب پلٹ کے بھاگتا ہے نا تو ایڑیوں کے بل پر بھاگ رہا ہے، یعنی اس کو ایسا بولا جاتا ہے کہ وہ اپنے وہ ہے بولتے ہیں نا، یعنی مطلب ہیلز جو ہے اس کے مطلب وہ ہے جس کے اوپر وہ بھاگ رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ کیونکہ ان کے لیے یہ بہت بڑی مشکل تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ جب تک کا بیت المقدس جو تھا قبلہ تب تک کوئی پرابلم نہیں، لیکن جیسے ہی کعبہ کا قبلہ بنا دیا گیا تو ان کو اب پرابلم ہو گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ ارے اچھا تھا ہم تو اپنے ہی قبلے پہ تھے، اب یہ کعبہ شریف کا قبلہ آ گیا، اب ان کو بھاری پڑ گیا۔ یہ ہے بہت بڑی مشکل۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ ان کے لیے تو بہت بڑی مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ سوائے اس کے جس کو اللہ نے ہدایت دیا ہو، ہدایت پہ رکھا ہو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور اللہ کبھی بھی ان کے ایمان کو یعنی مومنوں کے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ لوگوں کے دل میں یہ خدشہ آتا ہے کہ اگر ہمارے لوگوں نے اگر پہلے یہ قبلے کی طرف اگر منہ کر کے پڑا تھا اور اب وہ گزر گئے اگر یا شہید ہو گئے تو ان کی نمازوں کا کیا، اور پھر ہماری نمازوں کا کیا جو ہم پہلے اتنے ٹائم سے پڑھ رہے تھے، تو ہمارا کیا؟ تو اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کبھی بھی مومنوں کی کسی بھی اعمال کو یا نماز کو ضائع نہیں کرے گا۔ لے یضیع میں ضائع ورڈ ہے، تو کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کیونکہ یقیناً اللہ انسانوں کے لیے بہت ہی انا میں بھی وہ یہ بات پریشر ہے اندر، اور جو لگ گیا رؤوف کو اس میں بھی مطلب گارنٹیڈ ہے، تو انا اور لگنے کے بعد دونوں کی ڈبل گارنٹی ہے۔ یقیناً اللہ انسانوں کے لیے لرؤوف الرحیم یعنی بہت ہی مہربان، یعنی بہت ہی رحم کرنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا۔ تو رؤوف اور رحیم ہے، رحیم جو بے انتہا رحم کرے، اس کا رحم چلتا ہی رہے، یہ اللہ نے بتا دیا۔ Thus have we made of you an ummah justly balanced, that you might be witnesses over the nations, and the messenger is witness over you. And we appointed the Qibla to which thou was used, only to test those who followed the messenger from those who would turn on their heels from the faith. Indeed, it was a change momentous, except to those guided by Allah, and never would Allah اور اللہ جو ہے وہ کبھی بھی اپنے بندوں کے لیے
میک یور فیتھ آف نو افیکٹ، یہ کبھی نہیں ہوگا فار اللہ، یعنی اپنے بندوں کے کوئی بھی اعمال کو ضائع ہونے نہیں دے گا. فار اللہ از ٹو آل پیپل موسٹ شیورلی فل آف کائنڈنس موسٹ مرسیفل. یہ ہے. اس کی نوٹ ہے 142. Thus, by giving you a qibla of your own. تو اس طرح سے، یعنی کہ تو اس طرح سے 10 کا مطلب ہے کذالک کہ by giving you a qibla of your own، تمہیں اپنا قبلہ جو اللہ نے دیا، most ancient in history، یعنی کہ بہت ہی قدیم، and most modern as a symbol of your organization as a new nation امہ. اور جتنا کہ وہ قدیم ہے ایسا ہی وہ بالکل ماڈرن ہے، اور بہت ہی اس کی نشانی ہے کہ تمہارا اس کے اندر جو مطلب کیا ڈسپلین، آرگنائزیشن، یہ سب نئی امت کا جو ہے وہ بھی ہے اس میں. پھر ہے نوٹ نمبر 143. جسٹلی بیلنسڈ، بہت ہی مطلب عدل کے ساتھ اللہ نے بہت ہی اچھی بیلنسڈ امہ بنایا ہے. The essence of Islam is to avoid all extravagances on either side. یعنی کہ اسلام کے اندر جو اصلی اس کا نچوڑ ہے، جو اس کا ایسنس ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ بھی، کوئی بھی کسی بھی ڈائریکشن کے اندر، یعنی حد سے آگے بڑھنا، حد سے اعتدال کرنا، یہ اس کو اوائڈ کرنا ہے. یعنی کہ مطلب ہر معاملے میں حد سے اسراف کرنا منع ہے. اٹ از اے سوبر پریکٹیکل ریلیجن، اور وہ کافی یعنی کہ بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی پریکٹیکل ہے، یعنی کہ مطلب اس میں فضول کی خالی باتیں نہیں ہیں. بٹ دا عربک ورڈ وسط also implies a touch of the literal meaning of intermediacy. تو یہاں پر ہے کہ وسط جو ہے نا، عربی کا جو ورڈ ہے وسط، اس میں مطلب جو ایک ٹچ ہے وہ ہے کہ مطلب تو وسط جو ہے اس کا میننگ وہی ہے کہ بالکل درمیان، سینٹر. جغرافیکلی عربیہ از ان این انٹرمیڈیٹ پوزیشن ان دا اولڈ ورلڈ. پرانا جو میپ تھا دنیا کا، تو جغرافیکلی یعنی کہ مطلب جو عربی کا جغرافیہ، تو اس کے اندر بالکل سینٹر کی پوزیشن جو ہے وہ تھی. As was proved in history by the rapid expansion of Islam, north, south, west and east. تو یہ چاروں طرف جو اسلام بڑھتا چلا گیا، اس کی وجہ سے اتہاس میں بھی اس چیز کو، اس کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ جو بالکل سینٹر کی پوزیشن جو ہے وہ ہے کعبہ کی. پھر ہے اس کی نوٹ 144. Witnesses. When two persons dispute، تو جب دو لوگ اگر لڑیں گے، جھگڑیں گے، they advance extravagant claims، تو وہ ایک دوسرے کے اوپر بڑھ چڑھ کے مطلب جو بھی بولنا ہوتا ہے وہ بولتے ہیں. A just witness comes between them. پھر ان کے درمیان میں ایک بہت ہی عدل اور انصاف کے طور پہ گواہ کوئی آتا ہے. And brings the light of reason to hear on them. تو یہ اب لے کر آتا ہے کہ ان کے بیچ میں ایک، تاکہ ان کو صحیح جو بھی مطلب وجوہات ہے اس کی روشنی میں، مطلب کہ تاکہ وہ سنے اس کو.
pruning all their selfish extravagances, تاکہ ان کے جتنے بھی خود غرضی میں جو وہ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں اس کو کٹ کر دیا جائے. So the mission of Islam is to curb, for instance, the extreme formalism of the Mosaic law and the extreme otherworldliness professed by Christianity. تو یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کی جو مطلب شریعت ہے اس میں بھی ایکسٹریم ہے، اور جو کرسچینٹی کے اندر بھی ہے، اور دوسرے اور بھی دنیا کی جو بھی چیزیں اس میں جیسے حد سے اعتدال یعنی آگے بڑھ جانا اور مطلب ایکسٹرا ویگنسز وہ ہے اس میں. تو اسلام جو ہے اس میں یہ سب چیزوں کو ختم کر دینے کا، یہ نہیں، یہ سب مطلب اس ایکسٹریم جو ہے وہ نہیں پسند کیا گیا، اسی لیے اعتدال اور بیلنس کی بات ہے یہاں. The witness must be unselfish. تو جب بھی گواہ جو بھی ہوتا ہے اس کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو بے غرض ہونا چاہیے، unselfish. تو اگر ہماری امت جو ہے اگر وہ اس کو اللہ نے گواہ بنایا ہے اگر، تو کیا ہم سیلفش بنیں گے تو چلے گا؟ تو ہم کو بھی انسیلفش جو ہے وہی ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے، equipped with first hand knowledge. اور تمہارے پاس علم جو ہے وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے and ready to intervene in the cause of justice. تو نالج ہوگا تو تم کہیں پر بھی کہیں کوئی لوگ جھگڑ رہے ہوں گے، کوئی بحث یا حجت بازی ہو رہی ہوگی، تو تم اس میں عدل اور انصاف کر سکو گے، بیچ میں آ کے صحیح چیز کر سکو گے. یہ نہیں کہ کچھ معلوم نہیں ہے لیکن اس کی بات سنی تو کہا ہاں تو رائٹ ہے، اس کی بات سنی تو کہا تو رائٹ ہے، یا پھر کوئی تمہارا اپنا ہے تو بولے نہیں یہی رائٹ ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. Such is the position claimed by Islam among rival systems. اور ایسا ہی ہے کہ جو اسلام جو ہے اس سے مطلب ایسی ہی پوزیشن جو ہے کہ اسی طرح کی درمیانی جو نہ ادھر نہ ادھر یعنی بالکل صحیح، اور یہ رائیول سسٹم جو ہے یہ اس کو بالکل پسند نہیں کیا گیا. Similarly, within Islam itself, the position of witness to whom disputants can appeal is held by Muhammad al-Mustafa صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح سے کہ اسلام کے اندر جو گواہ کی پوزیشن ہے، جب بھی کوئی بھی جھگڑا یا کوئی بھی ڈسپیوٹ اس طرح لے کر آئے گا تو وہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس مطلب وہ اپیل کرے گا اور وہ اس کا فیصلہ کرے گی. پھر ہے نیکسٹ نوٹ 145. The Qibla of Jerusalem might itself have seemed strange to the Arabs. عربوں کے لیے یہ بہت ہی تعجب والی بات تھی، عجیب، کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے کعبہ ہے یہاں پہ تو ہم کو جیروسلم کے قبلے کی طرف کیوں بولا جا رہا ہے سجدہ کرو. And the change from it to the Kaaba might have seemed strange after they had become used to the other. اور ان کو تب اور بھی زیادہ تعجب اور حیرانی ہوئی ہوگی کہ اب یہ پھر سے کعبہ، تو اب وہ عادی ہو گئے وہاں سجدہ کرنے کے، تو اب ان کو لگا کہ اب یہ پھر سے کیوں تبدیلی آئی، یہ کعبہ کو پھر سے کیوں بنا دیا گیا. In reality, one direction or another, or east or west, in itself did not matter. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ ڈائریکشن ہو یا وہ ڈائریکشن ہو، پورب ہو یا پچھم ہو، اس سے ہم کو فرق نہیں پڑتا. What mattered was the sense of discipline. یہ جو ہوتا ہے نا کہ بالکل یونیفارمٹی اور ایک جیسا سب کو کرنا، یہ اصلی چیز ہے. On which Islam lays so much stress. اور اسی کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے اسلام میں.
which of us is willing to follow the directions of the chosen prophet of Allah. تو اللہ کے جو پسند کیے گئے رسول، اللہ کے رسول، تو کون ہے جو بہت خوشی خوشی ان کے ڈائریکشن کو فالو کرے. Mere quibblers about non-essential matters are tested by this. یعنی کہ بس کچھ نہ کچھ بک بک کرتے رہو، بولتے رہو، تو وہ سب فضول ہے. اور ایسے لوگوں کو جب آزمایا جاتا ہے تو کھل کے وہ سامنے آ جاتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنے سچے تھے اور کتنے جھوٹے. اس کی ایک اور نوٹ ہے 146. What became of prayer with the Jerusalem قبلہ؟ تو جیروسلم جب قبلہ تھا تو نمازوں کا کیا ہوا؟ جنہوں نے بھی نمازیں پڑھی اس طرف رخ کر کے، اس کا کیا ہوا؟ It was equally efficacious before the new قبلہ was ordained. تو نیا قبلہ جب مطلب اس کے اوپر حکم کیا گیا تو وہ آلریڈی یعنی مطلب اس کا مطلب ایفیکٹ اس کا تھا، وہ مطلب وہ قبلے کا پہلے ہی ایفیکٹ تھا. پتہ نہیں اس قبلے کا بھی مطلب برابر مطلب اس کا بھی ایفیکٹ تھا. یہ نہیں ہے کہ وہ قبلے کا کوئی اثر ہی نہیں رہا اور اب یہ قبلہ آیا تو اس کا نہیں رہا، تو ایسا نہیں ہے. وہ ایکولی مطلب ان لوگ ایفیکٹ میں دونوں ہی ہے دیکھا جائے تو. اللہ ریگارڈز آور فیتھ، اللہ ہمارے ایمان کی جو ہے اس کی مطلب قدر کرتا ہے. ایوری ایکٹ آف ٹرو اینڈ جینوئن فیتھ از ایفیکیشس ود ہم. یعنی اللہ کے پاس ہماری سچی جو بھی چیز ہم نے کی ہے، ہمارا کوئی بھی ایکٹ، ہمارا کوئی بھی عمل، اگر وہ سچا ہے، وہ بالکل جینوینٹی کے ساتھ ہے ایمان ہمارا، تو پھر بس وہ اللہ کے پاس ویسا ہی ہے کہ اس کا ایفیکٹ برابر ہے، وہ چلا نہیں گیا، اس کا اثر ختم نہیں ہو گیا.